وہ سوال تھا کہ کیا اولیاء و صالحین سے مدد مانگنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، یا رسول اللہ مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یا غوث مدد کہنا، اور کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، معاونت تجھی سے چاہتے ہیں، کیا ہمارا یہ قول یا ہمارا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ مدد قرآن کی اس آیت اور سورہ فاتحہ کی اس آیت کے مخالف نہیں ہے؟ یہ سوال بنیادی طور پر ہوتا ہے، اور یہ سوال ہزاروں مختلف رنگ، ہزاروں مختلف پیرائے جو ہے نا ان میں یہ پوچھا جاتا ہے۔ تو چند بنیادی چیزیں آپ اس ضمن میں آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ، تو یہ سوال جون سا بھی روپ اختیار کر کے آئے گا انشاءاللہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو شرک کی تعریف بنیادی طور پر جو عقائد کی کتابوں میں، اور یہ متفقہ کتابیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سنی یا بریلوی یا کسی خاص فرقے کی کتابیں، یہ اہل سنت کی جو متفقہ کتابیں ہیں جو اہل سنت کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، شرع عقائد نصفی اور اس طرح کی جو عقائد کی کتابیں ہیں، ان کے اندر جو شرک کی تعریف لکھی ہوئی ہے وہ آپ یاد کر لیں، وہ سمجھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کو واجب الوجود سمجھنا۔ اب یہ مشکل اصطلاح ہے، اس کا مطلب واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کا ہونا لازم ہو، جس کے اوپر کبھی نہ ہونے کا دورانیہ نہ گزرا ہو، جس طرح آپ میں ہر کوئی، ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ پر بھی وہ زمانہ گزرا ہے جب آپ نہیں تھے، پھر اللہ نے آپ کو تخلیق کیا، تو آپ واجب الوجود ایک ہی ذات ہے۔ ہر چیز کے پیچھے ایک جو اصل سبب ہے، جو اصل ہے، وہ ایک ہے، وہ ہے ذات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، تو اس کے جیسا کسی اور کو واجب الوجود کہنا یا سمجھنا یہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح جیسے وہ عبادت کے لائق ہے، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اس کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ بس یہ شرک کی تعریف ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود سمجھنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا سمجھنا کہ وہ عبادت کے لائق ہے، یہ شرک ہے۔ شرک کی بڑی آسان سادہ سی تعریف ہے، اس میں کہیں صفات کی بات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب اگر اللہ کی صفت کسی اور میں ہم تسلیم کریں گے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے تو اس کے حبیب رحیم ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ قرآن میں ایسا ہے، اللہ کی بہت سی صفات ہیں اور جن کا ذکر قرآن میں ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، اور سب صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جب تخلیق ہوا تو آپ کے وجود سے ہی صفات کا اظہار ہوا ہے۔ آپ سے پہلے تو ذات تھی، بس وہ ظاہر نہیں تھی، آپ کے ذریعے اس ذات کا اور اس کی صفات کا اظہار ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ خود رؤوف الرحیم ہے، وہ بھی قرآن میں، اور اس کے حبیب بھی رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ هو مولاہ، اللہ خود ان کا مولا ہے، وجبریل وصالح المؤمنین، اور جبریل بھی مولا ہے اور صالح مومنین بھی مولا ہے۔ تو اس طرح جتنی بھی آپ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا فرمایا، نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر انہیں سمیع اور بصیر بنایا، حالانکہ یہی صفات اللہ نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، وہ ہے سمیع البصیر، انسان کو بھی سمیع و بصیر بنایا۔ تو یہ صفات جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، انہی صفات کی جیسی صفات کسی اور میں ماننا، یعنی اللہ سمیع ہے تو بندہ بھی سمیع ہے، یہ کہہ دینا یہ شرک نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شرک کی جو تعریف ہے وہ میں نے آپ کو بڑے واضح انداز میں بتا دیا، شرک یہ ہے۔ اور سادہ الفاظ میں اگر ہم شرک کو سمجھیں، سادہ الفاظ میں، یہ ٹرمینالوجیز میں نہیں جاتے، آپ یوں کہیں کہ یہ سمجھنا کہ جس طرح اللہ ہے اسی طرح کوئی اور بھی اللہ ہے، یعنی دو اللہ ہیں، معاذ اللہ، دو خدا ہیں، یہ سمجھنا شرک ہے۔ اس کے علاوہ باقی کچھ بھی جو آپ کریں گے وہ زیادہ سے زیادہ ناجائز ہو سکتا ہے، حرام ہو سکتا ہے۔ شرک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہی کام شرک ہے۔ اب آتے ہیں جو آیات ہم نے پڑھی اور جو ہم سے سوال ہوا تھا اس کی جانب، کہ جی کیا یا رسول اللہ مدد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا شرک ہے آج کے دور میں؟ اس کا جب ہم یہ جواب دینا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آیا کرتے تھے اور آپ سے مدد کے طالب ہوتے تھے تو وہ یا رسول اللہ مدد کہتے تھے گویا، تو پھر اس کا عموماً ان کا جو کاؤنٹر جواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے دور میں تھا نا، آپ تو موجود تھے اس وقت، آپ موجود تھے، جب آپ کی موجودگی میں آپ سے مدد مانگی جائے تو پھر شرک نہیں ہے۔ یعنی اصل پرابلم غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اصل پرابلم ہے ان کو یہ جو بات سمجھ نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ دور والے سے مدد مانگنا شرک ہے، یا دور والے کو مدد مانگنا چلو بات کی بات ہے، پکارنا ہی شرک ہے۔ یا رسول اللہ ہی نہیں آپ کہہ سکتے، یا غوث نہیں کہہ سکتے، یا علی نہیں کہہ سکتے، مدد تو پھر چلو وہ تو شرک ہے ہی ہے ان کے نزدیک۔ تو پہلے ہم یا کو بھی سمجھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مدد کو بھی طرف بھی آئیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں کہنا کہ جب ہم یہ دلیل دیتے ہیں نا، دیکھیں جی ہر نماز کے اندر ہم کہتے نہیں ہیں یا ایھا النبی،
السلام علیکہ ایھا النبی، کہ آپ پر سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کی رحمت، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکات ہوں۔ تو اس کا وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تو حکایتاً ہے، یہ تو اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے نا، اس کو بطور واقعہ ہم بیان کرتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پکار نہیں رہے، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب سے جو فرمایا تھا ہم بطور حکایت، بطور واقعہ بس اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا تھا، نہ کہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کا جواب ہوتا ہے۔ سنن دارقطنی کی روایت ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ حدیث مبارکہ اس کا مفہوم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کبھی بھی نماز کے اندر تشہد کو ترک نہ کرنا۔ تشہد کہتے ہیں شہادت دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا تشہد کو ترک نہ کرنا اور مجھ پر درود پڑھنا ترک نہ کرنا، اور تمام انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجنا ترک نہ کرنا۔ اور یہ ہم کہاں بھیجتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی حکایتاً نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے والا بندہ یہ ارادتاً، ارادے سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آپ پر درود بھیج رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کے حوالے سے یہاں تک لکھا ہے کہ جب بندہ یہ کہے نا السلام علیکہ ایھا النبی، اس وقت اس کے تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ نماز کے اندر مشخص حضور کے لفظ نے استعمال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تصور میں ہونے چاہیے، اور اس کا تصور یہ ہو کہ میں بارگاہ رسالت میں موجود ہوں نماز کے اندر، اس کا تصور۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں معاذ اللہ خیال آ جائے تو ایسا ویسا ہو جاتا ہے، جبکہ سیدنا امام غزالی فرما رہے ہیں کہ نماز کے اندر اس کا یہ دھیان ہونا چاہیے کہ میں بارگاہ رسالت میں موجود ہوں اور وہاں یہ سلام عرض کر رہا ہوں۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ آپ نے بڑی خوبصورت اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ نماز اللہ کی جانب سے اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اس کے اندر ایک مومن اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے اتنا بندہ قریب ہو سکے اپنے رب کے۔ تو جب بندے کو اپنے رب کے قرب کی یہ نعمت ملتی ہے نا، تو گویا اللہ نے بندے کو یہ حکم دیا ہے کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تجھے جو نعمت ملی ہے نا وہ میرے حبیب کے ذریعے ملی ہے، اس لیے جب میری بارگاہ میں آؤ تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، تو ان پر درود پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، قل، اے حبیب کہیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب، جمیعاً، سب کے سب۔ اب آپ مجھے بتائیں اس میں یا ایھا الناس میں آپ اور میں مراد ہیں یا نہیں؟ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ قیامت تک ہر انسان کے آپ رسول ہیں نا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ اے حبیب ان سب لوگوں کو آپ کہہ دیں کہ میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تو آپ نے غائب کو پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا عبداللہ ابن عباس، ان دونوں کا یہ واقعہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا ہے کہ جب بھی آپ کا پاؤں سو جاتا یا آپ کو ٹانگ میں تکلیف ہوتی تو آپ یا محمد کہتے، یا محمد، اور وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دن یہی واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کو امام بخاری نے لکھا ہے ادب المفرد میں۔ امام بخاری نے آپ نے لکھا ہے الادب المفرد میں، اس کو روایت کیا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک دفعہ پاؤں سو گیا، سن ہو گیا، آپ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی کہ آپ جن سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے نا ان کا نام لیں، ان کو پکاریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا یا محمد، اسی وقت ان کی ٹانگ ٹھیک ہوگی۔ تو یہ ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ ندا دینا، چاہے وہ دور ہو، قریب ہو، موجود ہوں یا غیر موجود ہوں، غیر حاضر ہوں، اس سے کوئی شرک نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنے میں۔ اچھا اب آتے ہیں اس جانب کہ مدد مانگنا کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ شرک ہے یا نہیں؟ ابھی ہم نے اس کی بات کی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا مطلقاً تو شرک نہیں ہے، جیسا کہ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو بظاہر اسباب کے تحت ہے اس میں مدد مانگی جائے تو شرک نہیں ہے۔ جیسے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں تو یہ سبب کے تحت ہے نا، لیکن اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتا ہوں تو یہ ان کے نزدیک سبب کے تحت نہیں ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے ایاک نعبد، اسی طرح ہے وایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کے اندر کوئی ما فوق الاسباب، کوئی ما تحت الاسباب کا ذکر نہیں ہے۔ ہر قسم کی مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے، جیسی عبادت اللہ کی کرنی ہے ویسی مدد اس سے مانگنی ہے۔ یعنی آپ بیچ میں سے کوئی چور رستہ نہیں نکال سکتے، کیونکہ عبادت میں کوئی چور رستہ نہیں نکلتا، اور لفظ ایک جیسے آئے ہیں، لفظ ایک جیسے آئے ہیں۔ ایاک نعبد، یہ ان کی زبان بول رہا ہوں میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ ایک کے جیسے آئے ہیں۔ بھائی جب آپ یہ کہتے ہیں نا ایاک نعبد، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ ایاک نستعین بھی ہم کہتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ چندے مانگنا یا ہر قسم کی مدد مانگنا، کیونکہ ما تحت الاسباب تو عبادت نہیں نا ہم کسی کی کر سکتے، یا کر سکتے ہیں؟ عبادت تو چاہے کوئی غائب ہو، حاضر ہو، دور ہو، قریب ہو، جو بھی ہو، کسی کی عبادت اللہ کے علاوہ کسی صورت میں نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی ہے۔ تو اسی طرح دور ہو، قریب ہو، ما فوق الاسباب ہو، ما تحت الاسباب ہو، مدد بھی پھر کسی سے نہیں مانگی جانی چاہیے، کیونکہ ایاک نعبد جیسا ہی ایاک نستعین ہے۔ پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ کسی سے مدد نہ مانگا کریں، دنیاوی معاملات میں بھی مدد، کسی معاملے میں مدد مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو آیت کا مطلب یہ سمجھانا چاہتے ہیں زبردستی، اس کے مطابق یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایاک نعبد والا ہی معنی اگر ہم ایاک نستعین میں رکھیں گے تو پھر کسی سے بھی مدد مانگنا
چاہے وہ ظاہری معاملے میں ہو، اسباب کے تحت ہو، اسباب کے علاوہ ہو، وہ شرک ہی کہلائے گا، جو معنی یہ کرتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ سید امام فخر الدین شیخ محمد عثمان عبد البرہانی آپ نے اپنی کتاب انتصار اولیاء الرحمن میں آپ سے سوال ہوا، تو آپ نے کیا کمال اس مسئلے کو حل فرمایا۔ آپ سے عرض کی گئی کہ حضور یہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی تم مدد مانگو اللہ ہی سے مانگو، یہ ہے نا۔ تو سیدی یہ فرمائیں کہ جب اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی تم مدد مانگو تو تمہیں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، تو پھر ہم اللہ کے علاوہ اور لوگوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگو اللہ ہی سے مانگو۔ تو اگر میں اس کو اس کے لٹرل معنی میں لوں، جو اس کا ظاہری معنی ہے، پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا زندہ رہنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اسباب کی دنیا قائم فرمائی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا اسباب پہ قائم نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ انسان معاملات کرے۔ انسان کو تنخواہ چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگے، انسان کو بچوں کی روزی چاہیے وہ اللہ سے مانگے، پھر تو آپ نے جو عالم اسباب ہے اس کو درم برم کر دیا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے تو پھر تو یہ عالم اسباب تو درم برم ہو گیا نا۔ تو سیدی نے فرمایا ایسا یہ مفہوم نہیں ہے اس بات کا، اس کو سمجھیں اور اس حدیث کو یا اس آیت کو لاٹھی بنا کر اولیاء سے محبت کرنے والوں کے بارے میں استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ کو نفرت ہے اللہ کے ولیوں سے، آپ کے دل میں بغض ہے اللہ سے ولیوں کا، اس لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ پھر ڈھونڈتے ہیں کیسے 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 کیا جا سکتا ہے، کیسے ان پر حملہ کریں، اور پھر آپ کو یہی آیات ملتی ہیں۔ تو سیدی نے فرمایا اگر آپ ان کا یہ معنی لیتے ہیں نا تو پھر تو کیسے آپ چلائیں گے معاملات، پھر تو یہ عالم اسباب سارا درم برم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اور یہ مثال عقائد کی کتابوں میں موجود ہے، درس نظامی کی کتابوں میں، کہ ایک ہی جملہ جب کافر کہے تو شرک ہے اور مسلمان کہے تو عین ایمان ہے، توحید ہے۔ وہ کیا؟ انبت الربیع البقلہ، یہ عربی کا ایک جملہ ہے، بطور مثال کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہار کے موسم نے فصل کو اگایا، بقل کہتے ہیں لوبیا وغیرہ کو، یعنی بہار کے موسم نے فصل کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ اب اس جملے میں کوئی شرک ہے؟ ایک مسلمان کے تو کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے اندر یہ ان بلٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اگاتا ہے، اور یہ بہار کو بھی اللہ ہی نے طاقت عطا کی ہے۔ اس کا یہ مفہوم یا یہ مراد ہرگز نہیں ہے، یا یہ نیت نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ بہار بذات خود طاقت رکھتی ہے اور یہ اگا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہی جملہ جب کافر کہے گا، مشرک کہے گا، جو اللہ پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا، تو یہ جملہ مشرکیہ جملہ ہوگا، کیونکہ اس کے نزدیک اس کا ایمان یا اس کا یہ ماننا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں معاذ اللہ، تو یہ بہار خود ہی سب کچھ ہے۔ تو ایک ہی جملہ جب دو لوگ بولتے ہیں تو ایک شرکیہ جملہ بن جاتا ہے، اور ایک بندہ جب مومن بولتا ہے تو وہی جملہ عین ایمان ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بیائی نہیں ایسے ہی جب ہم اللہ کے کسی بھی بندے سے یعنی غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو جب ایک مسلمان کسی غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے نا، تو اس کا مقصود اور اس کے اندر ان بلٹ آلریڈی عقیدہ یہ موجود ہے کہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ایاک نستعین اور اذا استعنت فاستعن باللہ کا مطلب یہی ہے کہ حضور سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو جب بھی کسی سے مدد مانگو، اذا استعنت اس کا ترجمہ یوں کریں تو صحیح سمجھ آئے گا کہ جب بھی کسی سے مدد مانگو فاستعن باللہ، تو اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ میں مدد حقیقت میں تو اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں، ظاہر میں اسباب اختیار کر رہا ہوں، یہ اس کا مطلب ہے۔